السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور قرآن ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ رہنمائی اس وقت ملے گی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان آنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ہم مبادئ ترجمہ العربیہ پڑھ رہے ہیں۔ عاصم الحجاج کی کتاب بڑے سائنٹیفک انداز میں لکھی گئی ہے اور اس میں ہم مشق نمبر 13 حل کریں گے۔ غلط کو درست کریں۔ آپ کے سامنے یہ 6 جملے لکھے ہوئے ہیں اور ہر جملے میں کوئی نہ کوئی غلطی موجود ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ الکرسی قدیمۃ میں کیا غلطی ہے؟ جی ہاں، الکرسی عربی میں مذکر سماعی ہے، یعنی عربی لوگ کرسی کو مذکر ہی بولتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں ہے واسعہ کرسی جو، وہاں واسعہ کا لفظ کرسی کے لیے آیا ہے، یعنی واسعہ مذکر ہے اور الکرسی بھی مذکر ہے۔ اس طرح الکرسی قدیمۃ کی بجائے آ جائے گا قدیمن۔ ہم نے پڑھا تھا اگر مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر آتی ہے، آ جائے گا قدیمن۔ الکرسی قدیمن، کرسی پرانی ہے۔ المجلۃ جمیل، اس میں کیا غلطی ہے؟ تو دیکھیں اس میں غلطی یہ ہے کہ المجلہ مؤنث ہے، مبتدا اور خبر اس کی مذکر آ رہی ہے، جبکہ یہ مؤنث ہونی چاہیے۔ المجلۃ جمیلۃ، یہ مؤنث ہے مبتدا، تو اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی۔ الرجل وثیق، اس میں کیا غلطی ہے؟ بظاہر یہ مذکر نظر آ رہا ہے، مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ جسم کے وہ حصے جو دو ہیں وہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ الرجل کا معنی ہوتا ہے ٹانگ یا پاؤں، یہ ظاہر 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی۔ واسق کی بجائے واسقۃ آئے گا۔ الرجل واسقۃ درست ہے۔ العصفور جمیلۃ، چڑیا خوبصورت ہے۔ اب چڑیا خوبصورت ہے، چڑیا تو مؤنث ہے اور خوبصورت جہاں خبر مؤنث آئی ہے، ظاہر یہ درست نظر آتا ہے۔ لیکن عصفور دیکھیں، یہ چڑیا عرب لوگ اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں، تو یہاں العصفور مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آئے گی، جمیلۃ کی بجائے جمیل آئے گا۔ العصفور جمیل، جمیل، اب یہ درست ہے۔ الحدیقۃ واسعۃ، اس میں کیا غلطی ہے؟ جی، الحدیقۃ مؤنث ہے اور واسع مذکر ہے۔ جملہ اسمیہ میں دونوں مذکر ہوتے ہیں، اجزاء یا دونوں مؤنث ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو مؤنث ہے تو اس کو بھی مؤنث لائیں گے۔ الحدیقۃ واسعۃ، اب دیکھیں یہ مؤنث بولتا اور یہ مؤنث بولتا والی جیسا مبتدا ہوگا ویسی ہی خبر آئے گی۔ القمر لامعۃ، چاند چمکدار ہے۔ اب دیکھیں القمر لامعۃ میں کیا غلطی ہے؟ جی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے، اسی سبق میں بلکہ مشقوں میں پڑھا ہے کہ القمر مذکر استعمال ہوتا ہے اور الشمس سورج مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو جب یہ مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آئے گی۔ ہم دیکھیں گے القمر لامع، اب یہ جملہ درست ہو گیا، چاند چمکدار ہے، روشن ہے۔ تو یہ چھوٹی سی مشق تھی، اس کے بعد تثنیہ کا سبق ہے، تو انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے۔ آپ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، جو سیکھیں دوسروں کو سکھائیں، نہیں سکھا سکتے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، کوئی سوال ہو کمنٹس کریں، اور اگر سبسکرائبر آپ نہیں ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئے لیکچر کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔